ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، صرف وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت کریمہ پر ہم جب غور کرتے ہیں، اس دنیا میں رہنے والے بے شمار انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی تحقیق کے ساتھ فرما رہا ہے اے لوگو بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ جب ہم دنیا پر غور کرتے ہیں، دنیا کا نقشہ کھینچتے ہیں، ہم دنیا داروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کی مال و دولت کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بہت زیادہ کوٹھریاں عطا فرمائی ہیں، ہم اپنی عقل سے اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو دنیا کی بادشاہت اللہ نے دے دی ہے، ہم یہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا دیتے ہیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اگر دنیا کی کوئی بھی عزت ہے، ہم کافروں پر غور کر لیں، ہر شخص کافروں سے متاثر ہو جاتا ہے، یہود و نصارہ سے متاثر ہو جاتا ہے، ان انگریزوں کی سفید چمڑی کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کی ترقی کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو انگریزوں نے موبائل ایجاد کر لیا، انگریزوں نے طرح طرح کی گاڑیاں ایجاد کر لی، انگریزوں نے جہاز ایجاد کر لیے، انگریزوں نے پٹھڑیاں بنا لی، اور طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ دنیا کی جتنی بھی مثالیں لے آؤ، دنیا کی جتنی بھی ترقی لے آؤ، ان تمام کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ کے اس ایک فرمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور پھر خود غور کرو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ اے دنیا والو، اس دنیا سے متاثر مت ہونا، یہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر مت ہونا، یہ دنیا کی ترقی سے متاثر مت ہونا۔ یہ تمام کے تمام لوگ اس تمام ترقی کے باوجود ان الانسان لفی خسر، اے ابن آدم میں تمہارا رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ ان کی دنیا کی ترقی کو نہ دیکھنا، دنیا کی شہرت کو نہ دیکھنا، دنیا کے مال و دولت کو نہیں دیکھنا۔ مال و دولت بھی ہو تو ابو بکر جیسا ہو کہ جب دین کی باری آئے تو لٹا دے، اگر دنیا کی مال و دولت ہو تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو کہ جب میرے آقا فرمائے سب کچھ عذر کر دیں، دین کی خاطر قربان کر دیں۔ فرمایا دنیا کی ترقی کو نہ دیکھنا، ان الانسان لفی خسر، یہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ ہمیں یہی درس دے رہی ہے اور ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہم جیسے بن جاؤ، کہ اللہ پر ایمان بھی لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح ہم ایمان لے کے آئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی عام بندے نہیں تھے، اور جب ہم ان کی سیرت پر غور کرتے ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی اسی انداز سے چرچے ہو رہے ہیں جس طرح ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور قیامت تک ایسی چرچے ہوتے رہیں گے۔ اور ایسی چرچے نہیں ہوئے جب آپ کی سیرت پر ہم غور کرتے ہیں، آپ نے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو ہم اگر ان کا نام لیتے ہیں، ہم اگر 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی نہ کریں، ہم جو ہمارے پر فرائض ہیں ہم ان کی بھی پابندی نہ کریں، تو پھر ہم اس چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام لیں۔ ہم ان کا نام لے کر ان کے نام کی توہین نہ کریں۔ اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو بھی پڑھیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 سال ایسے گزارے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے جنگلوں میں نکل گئے، دنیا سے ہٹ گئے اور جنگلوں میں پتے کھا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے خوف خدا کی وجہ سے۔ 15 سال ایسے گزارے کہ روزانہ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کرتے۔ ہم تو پورا سال نہیں اٹھاتے، کوئی مر جاتا ہے تو اٹھاتے ہیں، کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک یہ درس دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے اور ہمارے ضمیروں کو جگا رہی ہے کہ میرے نام لیوا، میری سیرت پر چلو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں حقیقی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی حقیقی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق